بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم 21ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور تیسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ بہت مبارک عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے اپنا قرب بے انتہا طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے، اعتکاف کا تحفہ ہمیں دیا ہے، طاق راتوں کا تحفہ ہمیں دیا ہے، اور پہلی طاق رات آج مکمل کی ہے ہم لوگوں نے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ اسی کی مناسبت سے اگر میں بات کروں تو شہنشاہ ولایت حیدر کرار، اسد اللہ، شیر خدا، ابو تراب، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پدر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کی پرورش ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی میں اس قدر با علم بنایا، با علم بنانے کے ساتھ ساتھ اس قدر با عمل بنایا اللہ رب العزت نے آپ کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کسی شہر میں داخل ہونا ہو تو اس سے پہلے اس کے دروازے تک پہنچنا ضروری ہے۔ جب تک ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے علم نہیں حاصل کریں گے، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے والے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں موجود تھیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح تم یہ امانتیں دے کر مدینہ کی طرف چلے آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ رات میں سکون سے سویا کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ صبح میں جاگوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ تم صبح یہ امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ کیا شان تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ کسی کو سنت کا پابند نہیں فرمایا، کسی کو سنت کا پابند نہیں پایا، کسی کو سنت کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرتے ہوئے نہیں پایا۔ فیصلوں کی اگر بات کی جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر علماء کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے علماء کے ساتھ کوئی مکالمہ ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی بھی سوال کا جواب اتنے بہترین انداز میں دیتے کہ اگلے مذہب کا عالم اس بات کو رد کرنے کے حوالے سے سوالات سوچنا شروع کر دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، بہت ہی پیاری بات ہے یہ، بادشاہوں کو جب خطوط روانہ کیے تو ایک بادشاہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا دو۔ خطوط حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لکھا کرتے تھے۔
حضرت علی نے فرمایا میں یہ نام نہیں مٹا سکتا، میں یہ نام کبھی نہیں مٹا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود وہاں سے مٹایا۔ یہ تھی میرے علی کی ذات، ان کی اولاد جس نے دین آج ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہم جس دین پر کاربند ہیں اسی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے آج ہمیں یہ دین ملا ہے۔ کس کے بیٹے تھے وہ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے تھے وہ۔ زندگی کی اگر بات کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو انتہائی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی عیش و آرام ان کی زندگی میں موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اپنا کھانا غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کھلایا کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ اگر میں یہاں پر کوٹ کروں تو ایک شخص جو تھا وہ بھوکا بیٹھا ہوا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے کھانا دیتا تھا آج مجھے کھانا دینے نہیں آیا۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ وہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ خود کو یتیم نہ کہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کس کی تربیت میں رہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت میں رہیں، جو انہوں نے اس وقت کے حاکم وقت، جو کہ بہت ظالم تھا، جس کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس کو اسی کے محل میں جا کر للکار دیا۔ کس کی تربیت تھی؟ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں ان نکات کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فاتح خیبر جس نے مرہب کو جہنم واصل کیا، اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ تجھے کوئی نہیں مار سکتا، لیکن علی کے سامنے مت جانا، تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ در خیبر جس طرح سے اکھاڑا، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ وہ اتنا وزنی تھا کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو اکھاڑ کر پکڑ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو اکھاڑا اور ایک ہاتھ سے اوپر لہرایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی شجاعت کا مظاہرہ ہم بھی کر سکیں۔ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں کہ ان تمام معاملات کو ہم ان کی سیرت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تفسیر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الشعراء سے آغاز کریں گے۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ شاعروں کے حوالے سے اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور ان کے معنی، ان حروف کے معنی صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، ہم سے مخفی رکھے گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے جستجو کرنا منع فرمایا گیا ہے اس سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر بندوں پر اپنے کیے گئے احسانات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک احسان جو سب سے بڑا احسان ہے وہ احسان ہے قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید کا نزول ہم مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں انسان کے ہر دور کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اس میں ماضی بھی موجود ہے، اس میں حال بھی موجود ہے، اور اس میں مستقبل بھی موجود ہے۔ پرانے واقعات کا تذکرہ فرما کے اللہ رب العزت نے ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے رکنے سے منع فرمایا ہے۔ ان قوموں کا حال بتایا ہے، حال کا تذکرہ فرما کے کہ تم کیا کر رہے ہو سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور مستقبل جس کے ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر تم حال میں یہ تمام کام کرو گے تو تمہارا مستقبل
بہت روشن ہوگا، اور اگر ان سے گریز کرو گے ان کاموں سے تو تمہارا مستقبل خطرناک ہو سکتا ہے، تم خسارے میں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا بیان فرمایا ہے۔ گفتگو کرنے کے انداز بھی اللہ رب العزت نے انسان کو سکھا دیے ہیں کہ آپ کس کے پاس جائیں تو کس طرح سے گفتگو کریں۔ اگر آپ ظالم حکمران کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ایمان کی طرف راغب کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ کسی عادل بادشاہ کے پاس جائیں تب آپ نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، اور اگر میں بات کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے، وہ ہمیں لوگوں کے سامنے اپنے دلائل کو مثبت انداز میں پہنچانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سٹارٹ کس طرح سے لیا فرعون کے ساتھ؟ جب اللہ رب العزت کے دین کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنے احسانات کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہیں محل میں رکھا، عیش و آرام والی زندگی دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا کہ تم یہ بات کس طرح سے بیان کر سکتے ہو، یہ حق کس طرح سے جتا سکتے ہو؟ تم نے صرف میری پرورش کی لیکن میری قوم کو تم نے غلاموں کی طرح رکھا۔ صرف میری پرورش اس لیے کی کیونکہ تم نے مجھے بیٹا بنایا تھا، تمہاری بیوی نے مجھے بیٹا بنایا تھا، لیکن میری قوم کو تم نے غلاموں کی طرح رکھا۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ تم نے قتل کیا، اس قتل کا بدلہ ہم نے تم سے نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ قتل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ وہ غلطی سے مجھ سے سرزد ہو گیا، میرا غصہ مجھ پر غالب آ گیا، اس وجہ سے وہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب العالمین سے ڈرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو فرعون مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے نعوذ باللہ، یہ رب العالمین کون ہے؟ کون ہے یہ رب العالمین؟ حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن ضد، عناد، غرور و تکبر میں کی مستی میں مبتلا تھا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے مجھے تمہارے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ وہی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ رب العالمین کی تعریف اور تعارف جس تفصیل سے تم نے بیان کیا ہے میں اس کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ اور وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی جو عصا اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا، جو کہ اژدہا بن گیا۔ ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا، ید بیضا کا جو معجزہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی اس کی چمک تھی، اتنی روشنی تھی کہ فرعون اس کے دربار میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی آنکھیں جو تھی وہ چندیا گئی تھی۔ اس کے بعد فرعون نے مصری جادوگروں کو بلایا اور اپنا جادو دکھانے کا کہا۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، لاکھوں کی تعداد میں جادوگر موجود تھے اور اپنی اپنی لاٹھیاں ڈالی تو وہ سب سانپ بن گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی، یعنی کہ اتنا بڑا سانپ وہ بن گیا اللہ رب العزت کے حکم سے، اور میدان صاف ہو گیا۔ جتنے بھی جادوگر آئے تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ ان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد فرعون جو ہے وہ ان کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے رات کی تاریکی میں مصر سے نکل گئے، اور فرعون جو تھا وہ ان کا تعاقب کرنے رکھا لاکھوں کا لشکر لے کر۔ بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں تھی اور فرعون ان کے پیچھے تھا۔ ایک دریا کا کنارہ آیا اور وہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم مد مقابل آ گئے،
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دریا میں اپنا عصا ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں اپنا عصا ڈالا، وہ دریا پہاڑ کی طرح اس کا پانی دو طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے گزرنے کا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اپنے گھوڑے وہاں پر ڈال دیے اور وہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، ان کا تعاقب کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کے گھوڑے نے وہاں پر قدم رکھا، وہ پانی آپس میں مل گیا، وہ اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ سب اس میں غرق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور جس حالت میں وہ غرق ہوا تھا اسی حالت میں اگر آپ دیکھیں سرچ کر کے تو انگلی اس کی اوپر اٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا تو جبرائیل نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تھی، کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ تو اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی، اور وہ آج بھی مصر کی ایک میوزیم میں ایز اے ممی رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے کیمیکل لگائے گئے ہیں کہ اس کی جو کھال ہے وہ گل سڑ جاتی ہے تو چوہوں کو اس کے اوپر دوڑایا جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے، چوہوں کو اس پر دوڑایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی کھال کو نوچ نوچ کر کھائیں، اور پھر دوبارہ سے نئی کھال اس کے اوپر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے عبرت بنا دیا کہ جو کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو کوئی میرے ساتھ مجھے چیلنج کرے گا، اس کا حال یہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان کے والد اور قوم جو بت پرستی کرتے تھے ان کے حوالے سے بیان ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت کی 5 صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی 5 صفات کیا بتائیں۔ وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، اور وہ دنیا و آخرت میں گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 5 دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کی تھی۔ اے اللہ مجھے علم و فہم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرمانا، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو معاف فرما۔ اور یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب والد جو تھے ان کے وہ مصر تھے، اصرار کر رہے تھے اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہنے کا، اور فرمایا کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ رہنا ہے، کسی اور ذات کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما رہے ہیں کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے رہے۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اس میں ایمان لانے والے اور اس دنیا میں موجود چرند پرند جانور ایک ایک جوڑا رکھنے کا اس میں حکم دیا۔ جب اس کو رکھا گیا تو اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے سیلاب ابلا، اور تنور بھی ابل گئے تھے کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ 3 بیٹے آپ کے ساتھ موجود تھے، اور جو نسل ہے نسل انسانی وہ آپ کے 3 بیٹوں سے چلی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور بڑے ہی کریٹیو لوگ ان کو مانا جاتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے وہ۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ نمود و نمائش سے ہمیں بچنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، اور اونٹنی کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی بارونق زمینیں تھیں، سرسبز زمینیں تھیں ان کی قوم کے پاس،
لیکن ایک زلزلہ آیا، انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کو وہ ہلاک کر کے چلا گیا۔ ناشکری قوم کا انجام بتایا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آخر میں شہوت پرستی ان کی قوم کیا کرتی تھی، اور شہوت پرستی جو ہے جب حد سے بڑھ گئی، انسانوں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اور اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان فرما کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے تجاوز کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق بھی رکھتے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کی قوم پر اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں نازل کی تھی کہ ان کو گھنے جنگلات مہیا فرمائے تھے، اور بہت سے باغات تھے، اور میٹھے پانی کے چشمے ان کے پاس موجود تھے، لیکن وہ حقوق العباد کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول موجود تھا ان کی زندگیوں میں، تو اللہ رب العزت نے بادلوں سے ان کے لیے آگ اور زمین پر زلزلہ نازل فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے جب یہ عذاب نازل فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم جو ہے، پوری زمین جو ہے وہ کوئلہ بن گئی تھی۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اس کے بعد سورت کی ابتدا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن عظیم سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز کیا ہے، اور قرآن حکیم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید پر اس سورت کا اختتام کیا ہے۔ سورۃ النمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ النمل جو ہے وہ مکی سورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور اس سورہ میں چیونٹی کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام نمل ہے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان تینوں سورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی کہ اس کی آیات جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس سورت میں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ جو ہے وہ سب سے پہلے موجود ہے، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت انبیاء کے قصے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو تفصیلاً بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ہواؤں پر بھی وہ بادشاہ تھے، ہوائیں بھی ان کے کنٹرول میں تھیں اللہ رب العزت کے حکم سے، تمام چرند پرند جانوروں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے۔ یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ چونٹیوں کی ایک وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا، تو ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا اور مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک پرندوں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھنا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہدہد کا واقعہ ہے۔ مستقل حاضر جو ہے وہ ایک پرندہ ہوا کرتا تھا آپ کے دربار میں، وہ تھا ہدہد۔ اس نے ایک دن ملکہ سبا کے آنے کا آپ کو پیغام دیا، جو کہ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اب ملکہ سبا نے خط بھیج کر، آپ نے ملکہ سبا کو خط بھیجا اور حاضر ہونے کا کہا۔ اس کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا ملکہ سبا کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور جو ان کے رہنے کی جگہ تھی، اس کو بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے رینوویٹ کروایا، اور وہ جو ایک واقعہ آتا ہے کہ شیشے کا جو فرش تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا، تو اس نے اپنا جو کپڑے تھے وہ اوپر اٹھا لیے تھے۔ اس واقعے سے وہ متاثر ہوئی تھی، اس بات سے وہ متاثر ہوئی تھی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے بھی ہم ان کا بیان جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح کا ان پر عذاب آیا اور کس طرح اللہ رب العزت نے ان قوموں کو غرق کیا، پتھروں کی بارش کس طرح سے ہوئی، اور ان کی بستیوں کو اللہ رب العزت نے زمین پر اٹھا کر پٹخ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہ قومیں تمام ہی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائی گئی۔
اگر ہم 20ویں پارے کی طرف بڑھیں تو 20ویں پارے میں جو آغاز ہوتا ہے وہ قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین کا ذکر کیا گیا ہے۔ براہین اول کسے کہا جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے ان سے۔ اس کے بعد برہان ثانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، زمین کے سینے سے نہریں جاری فرمائی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے انسانوں کے لیے، اور میٹھے اور کھاری پانی کو خلط ملط ہونے سے بچایا۔ ایک ساتھ نہیں ملتا میٹھا اور کھارا پانی، کبھی بھی الگ الگ اس کو بنایا، اور ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ تو کیا یہ ذات بہتر ہے یا وہ بت جن کو یہ پوچھتے ہیں؟ برہان ثالث، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کس کو پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو یا بیجا اصنام کو، بتوں کو؟ برہان رابع، بحر و بر میں تاریکی میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ رب العالمین یا ان کے بت؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب العالمین یا ان کی گڑھی ہوئی بنائی ہوئی مورتیاں؟ برہان خامس کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین یا ان کے بت؟ کائناتی مناظر کی دلائل اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر ایک سیکنڈ، ایک آنکھ پلک جھپکنے کی بھی دیر ہو تو دنیا، زمین اور آسمان ایک ساتھ ٹکرا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ان کو بیلنسڈ طریقے سے کون چلاتا ہے؟ رب العالمین یا وہ بت جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ زندگی کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکین جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ہے، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی کو یہاں پر مخاطب کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور کچھ اعتراضات جو تھے مشرکین کے ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ حضرت اسرافیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ پہلی بار جب وہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی زمین و آسمان میں لوگ ہیں ان پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام اشیاء پر، تمام جاندار انسانوں، جانوروں، پرندوں پر موت واقع ہو جائے گی۔ اور تیسری بار جب وہ سور پھونکیں گے تو قبر سے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں تمام کو جمع کیا جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ سورت کی ابتدا عظمت قرآن بیان کرتی ہے اور سورت کی انتہا جو ہے وہ تمام مقدس کتب کو، قرآن مجید کو، تورات کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کے لیے اور انجیل کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کے لیے، اور آخر میں اب جب قرآن مجید کا نزول ہو گیا تو اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔